بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلام میتھ لازمی کے لیے۔ تو بچوں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے بندوں کے حقوق۔ کل ہم نے کیے غلط اور صحیح فقرات اور MCQs۔ آج ہمارا ہے سوال نمبر 3 یعنی مشق کا حصہ دوم۔ تو ہم کریں گے آج سوالات کے جواب۔ بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور سوالاتوں کے جوابات ڈھونڈتے ہیں۔ جی بچوں، تو اپنی پینسلز اپنے ہاتھ میں لے لیں، اپنی ٹیکسٹ بکس کھول لیں۔ اب ہم اپنا سوال پڑھیں گے اور ان کا جواب آپ ہی کی ٹیکسٹ بکس میں سے ڈھونڈیں گے، جس کو آپ انڈر لائن کریں یا ہائی لائٹ کر لیں۔ بندوں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے؟ بچوں ہم نے یہ چیپٹر پڑھا ہے اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اس کو غور سے لیکچر کو سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ اس کا جواب آپ کی ٹیکسٹ بک میں ہی موجود ہے۔ میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس کو بورڈ پر لکھ دیا ہے، آپ اس کو انڈر لائن کر سکتے ہیں۔ بندوں کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے حقوق، باقیہ کا ہم نیکسٹ بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ بندہ یعنی انسان خود معاف نہ کرے جس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہو۔ تو بچوں جانے انجانے اگر ہم کسی کا دل دکھا بیٹھتے ہیں، کسی کے ساتھ بدتمیزی کر بیٹھتے ہیں، کسی کا حق مار دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو تب تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ شخص، وہ انسان، وہ مسلمان اگلے شخص کو معاف نہ کرتے۔ تو اس چیز کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں اور جو اس کا حق ہے اس کو ادا کریں۔ سوال نمبر 2، بندوں کے حقوق میں کن لوگوں کے حقوق شامل ہیں؟ چلیے اس کا جواب پڑھتے ہیں۔ بندوں کے حقوق میں والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بقیہ کے حقوق اگلے بورڈ پر ہیں، چلیے پڑھتے ہیں۔ رشتہ داروں کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، غریبوں کے حقوق، قریبی دوستوں کے حقوق، مسافروں کے حقوق اور غلاموں کے حقوق شامل ہیں جن کا ادا کرنا ہم پر فرض ہے۔ تو بچوں سب سے زیادہ اور سب سے اہم درجہ جو اسلام میں دیا گیا ہے وہ ہے والدین کے حقوق۔ والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے والدین بوڑھے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ نہایت ادب و احترام سے پیش آئیں۔ پھر ہیں جی رشتہ داروں کے حقوق۔ اگر تو ہمارے رشتہ دار غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، تو کوشش کریں کہ ہم ان کی جس حد تک مدد کر سکیں ہم کریں۔ اگر تو ہمارے ارد گرد وہ بچے ہیں، وہ بزرگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، جیسے کہ اگر کوئی بچہ مسکین ہے جس کے والدین نہیں ہیں اور وہ دنیا میں اکیلا ہے، تو کوشش کریں کہ اگر آپ یہ چیز افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کی ہر طریقے سے مدد کر سکیں، بچے کو اسکول بھیج سکیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھ سکیں، ان کے کپڑوں کا خیال رکھ سکیں، تو یہ ان کا حق ہے، کیونکہ یہ حق اللہ میاں نے دیا ہے۔ پھر ہیں جی ہمارے پڑوسی، ہمارے ہمسائے۔ کوشش کریں کہ اپنے پڑوسیوں کی خیر خبر رکھیں۔ کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو پریشان ہے، مصیبت میں ہے، جس کو مدد کی خاص ضرورت ہے، کوشش کریں کہ ان کا بھی خیال رکھیں۔ پھر ہیں جی ہمارے قریبی دوستوں کے حقوق۔ ہمارے کتنے اچھے اچھے دوست ہوتے ہیں، کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہمارا کوئی دوست پریشان ہے تو ہم اس کی مدد کریں، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں، اس کا غم بانٹیں۔ تو بچوں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی دوست پریشان ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، تو ہم اس سے پوچھیں، ہم اس کا غم بانٹیں۔ پھر ہیں جی مسافروں کے حقوق۔ مسافر کون ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ سفر کرنے والا۔ اگر ہم کہیں سفر کر رہے ہیں، اگر ہم کہیں جا رہے ہیں، ہم ٹرین میں ہیں، ہم پلین میں ہیں، اور اچانک ہمارے ساتھ سفر کرنے والا شخص جو ہمارے ساتھ مسافر ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت آن پڑی ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ہم ان کی مدد کریں اور مدد کرنے میں پہل کریں۔ اس چیز سے کیا ہوگا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے اور ہماری نیکیوں میں اضافہ کریں گے۔ ہمارا تیسرا سوال ہمارے اگلے بورڈ پر ہے، چلیے چلتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔
نمبر 3، اسلام نے والدین کے کیا حقوق بیان کیے ہیں؟ تو بچوں، جیسے میں نے آپ کو پچھلے سوال کے جواب میں یہ بتایا کہ اسلام میں سب سے اعلیٰ درجہ ہمارے والدین کو دیا گیا ہے، ان کے حقوق کو دیا گیا ہے. ہمارے والدین جن کی ہمیں اطاعت کرنی چاہیے، جن کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے، جن کا ہمیں کہنا ماننا چاہیے، ان سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے جتنے لوگ وابستہ ہیں، جیسے رشتہ دار ہیں، ہماری خالہ خالو ہیں، ہماری ماما مامی ہیں، ہمارے چچا چچی ہیں، اور ان کے جتنے دوست احباب ہیں، کوشش کریں کہ ہم سب سے محبت سے پیش آئیں، ان پر غصہ نہیں کریں، ان کی بھی عزت کریں. کوشش کریں کہ ان سے کبھی اونچی آواز میں بات نہ کریں. بچوں، میں نے اس کا جواب بورڈ پر لکھا ہے، آپ چاہیں تو اس کو اپنی ٹیکسٹ بک پر انڈر لائن کر سکتے ہیں. اولاد کا فرض ہے ہر جائز کام میں والدین کی اطاعت کرے، ان کی خدمت کرے، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آئے، خاص طور پر جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نہایت ادب سے پیش آئیں. تو اس کا مطلب یہی ہوا نا بچوں کہ ہمیں ہر طریقے سے اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے. ان سے وابستہ جتنے لوگ ہیں، خواہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے دوست احباب ہیں، سب کے ساتھ اچھے سے اور تمیز سے پیش آنا چاہیے. کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کہ یہ بچے بہت اچھے بچے ہیں جو اپنے والدین کا کہنا مانتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں. چلیے تو بچوں، ہم پہلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور اپنے بقیہ کے سوالات دیکھتے ہیں. ہاں جی، تو بچوں، اب ہے ہمارا چوتھا سوال. اولاد کے سلسلے میں والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جیسے اولاد پہ فرض ہے اپنے والدین کی اطاعت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا کہنا ماننا، ویسے ہی والدین پہ بھی ذمہ داری ہے اولاد کی اچھی پرورش کرنا، ان کو تعلیم دینا، ان کو صحیح غلط کی پہچان بتانا. تو اس کا جواب میں نے آپ کے لیے بورڈ پہ لکھا ہے، تو آپ اپنی لیڈ پینسلز کے ساتھ اس کو انڈر لائن کر لیں اپنی ٹیکسٹ بک میں. والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت اچھے انداز میں کریں. اب اس سے مراد اچھی پرورش اور تعلیم و تربیت. اچھی پرورش سے مراد بڑے اور چھوٹے کی تمیز. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے بزرگوں سے کیسے بات کرنی چاہیے، اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، تو کر کے بات نہیں کرنی چاہیے، تیرا کر کے بات نہیں کرنی چاہیے. اور تعلیم و تربیت، ہر بچے کا حق ہے کہ اس کے والدین اس کو اچھی تعلیم و تربیت فراہم کریں تاکہ وہ اپنے معاشرے کے لیے ایک اچھا انسان ثابت ہو سکے. بیٹے اور بیٹی میں کسی قسم کا فرق نہ کریں، دونوں سے یکساں محبت کریں. بیٹے اور بیٹی میں فرق کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. جیسے بیٹی ہے ویسے ہی بیٹا ہے. اسلام میں ہمیں یہ حق دیا ہے کہ اگر آپ کی 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے تو اس میں کبھی فرق نہ کریں کہ بیٹے کو زیادہ حقوق دیے جائیں اور بیٹی کو کم. بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں اور بیٹے اللہ کی نعمت. دونوں میں یکساں محبت کریں. والدین کو چاہیے کہ دونوں میں فرق نہ کیا جائے اور دونوں میں برابر کی محبت رکھی جائے. اگلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور اس کا جواب مزید پڑھتے ہیں. ان کی اخلاقی تربیت بھی کریں. اچھی تربیت اولاد کا حق ہے کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بارے میں سوال کرے گا. جیسے ہی اولاد سے سوال ہوگا، اگر وہ ماں باپ سے بدتمیزی کرے گی، ان کے آگے اونچی آواز میں بات کرے گی، ان کا کہنا نہیں مانے گی، ویسے ہی والدین سے بھی قیامت کے دن یہ سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی؟ کیا اس کو صحیح اور غلط کی پہچان بتائی؟ کیا تم نے ان دونوں میں فرق تو نہیں کیا؟ تو بچوں، جیسے والدین کے حقوق ہیں ویسے ہی اولاد کے بھی حقوق ہیں. سوال نمبر 5 دیکھتے ہیں. ہمیں اپنے ہمسایوں سے کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ تو بچوں، ہمسایہ کون ہوتا ہے؟ ہمسایہ جو ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ والے گھر میں رہنے والے ہوتے ہیں، یا ہمارے علاقے میں
ہمارے قریب رہنے والے ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی عزت کی جائے. ہمسایوں سے ہمیشہ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے. کوشش کی جائے کہ اگر ہمارے گھر کوئی پارٹی ہے، ہمارے گھر کوئی دعوت ہے، تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اونچا میوزک نہ لگائیں. کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے گھر میں کا شور ان کے گھر میں مت جائے. ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہیں ہمارے پڑوسی ہماری اس دعوت سے، اس شور و غل سے ڈسٹرب تو نہیں ہو رہے. اس سوال کے بقیہ جواب کے لیے ہم اگلے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں. بیماری کی صورت میں ان کی عیادت کی جائے. اگر ہمارا کوئی پڑوسی بیمار ہے تو کوشش کریں کہ ہم ان کی خیر خبر رکھیں. کیا پتہ ہمارے پڑوس میں کوئی بزرگ رہتے ہوں، کیا پتہ وہ اکیلے رہتے ہوں اور ان کو مدد کی ضرورت ہو. تو کوشش کریں اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہیں تو ان کی عیادت کو جائیں، ان کی خیریت دریافت کریں. ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے اور اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اپنے ہمسایوں کے دروازے کے آگے رکھ دیتے ہیں. بچوں، کیا یہ اچھی بات ہے؟ بالکل بھی نہیں. کوشش کریں کہ اس طرح کا عمل کرنے سے پہلے سوچیں کہ اگر ہم اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہوں گے کہ ہم ان کو تکلیف دے رہے ہیں، ہم ان کو پریشانی دے رہے ہیں. تو کوشش کریں اپنے اس عمل سے بچیں. ان کے آرام کا خیال رکھا جائے. جہاں تک ممکن ہو ان کی مالی مدد کی جائے. اگر ہمسائے میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوا جائے. ان کے آرام کا خیال رکھا جائے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے گھر میں کوئی تقریب ہے، کوئی مہمان ہے، تو کوشش کریں زیادہ شور و غل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ زیادہ شور و غل کریں گے اور آپ کی آوازیں گھر سے باہر جائیں گی تو آپ کے ساتھ کے ہمسائے کافی پریشانی کا سامنا کر سکتے ہیں. پھر اگر ہمارے ہمسائے میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ ان کے جنازے میں جانے کی پہل کریں، کیونکہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں جو ہے سوال نمبر 6. تو چلیے سوال نمبر 6. طلباء کو اپنے اساتذہ کا احترام کس طرح کرنا چاہیے؟ تو بچوں، یہ تو سب کو پتہ ہی ہوگا کہ جب ہم کلاس میں بیٹھتے ہیں تو کوشش کریں کہ جب ٹیچر لیکچر ڈیلیور کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں تو ہم خاموشی اور ادب سے ان کو سنیں. اگر ہمارے پاس کوئی سوال ہے یا لیکچر کے ڈیورنگ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو ہم اپنا ہاتھ کھڑا کریں تاکہ ٹیچر آپ کو موقع دیں اور آپ ان کی بات نہ کاٹیں. ان کا احترام کریں، ان کو سلام کرنے میں پہل کریں. تو بچوں، اس کا جواب میں نے بورڈ پر لکھا ہے، آپ اپنی پینسل سے اس کو انڈر لائن کر سکتے ہیں. استاد کا سب سے بڑا حق ہے اس کا کہنا مانا جائے. یعنی کہ اگر آپ اپنے استاد کی عزت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ان کا کہنا مانیں. استاد کے سامنے خاموشی اور ادب سے بیٹھا جائے. وہی بات آ گئی نا بچوں کہ اگر استاد کوئی لیکچر ڈیلیور کر رہا ہے یا ہم کسی محفل میں اپنے استاد کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کوشش کریں کہ ہم ادب کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھیں، ادب سے ان سے بات کریں. استاد کا ذکر آئے تو اس کا احترام سے ذکر کیا جائے. اگر کسی محفل میں ہمارے استاد کا ذکر آتا ہے، ہمارے استاد کا نام لیا جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ بھی اپنے استاد کا ذکر بہت محبت سے اور ادب سے کریں. استاد کو سلام کرنے میں پہل کی جائے، اس کی خدمت کی جائے اور ان کے حق میں دعائیں خیر کی جائے. استاد کو سلام کرنے میں پہل. اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ عمل بہت پسند ہے بچوں. کوشش کریں کہ اپنے استاد کو سلام کرنے میں پہل کریں. اگر ان کو خدمت کی ضرورت ہے تو ان کی خدمت کریں اور ہمیشہ ان کے حق میں دعائیں خیر کریں. ہم اگلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور اپنے بقیہ کے 2 سوال دیکھتے ہیں. ہاں جی، تو بچوں اب ہے ہمارا سوال نمبر 7. رشتہ داروں کے حقوق بیان کریں. تو بچوں، جیسے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ رشتہ داروں کے حقوق کون کون سے ہیں. ہمارے رشتہ دار اگر غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، تو کیا ہم ان سے اپنا تعلق توڑ دیں گے؟ بالکل بھی نہیں. ہم کوشش کریں کہ ہم ان کے قریب رہیں، ان کی مدد کریں. اگر ان کو مالی مدد چاہیے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد جو ہمارے رشتہ دار ہیں
کیا انہیں اس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کا جواب پڑھتے ہیں۔ رشتہ داروں کے حقوق یہ ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، یعنی اچھے طریقے سے پیش آیا جائے، بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، بہت محبت سے، بہت خلوص کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ انہیں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو بھرپور مدد کی جائے، کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو، مالی مدد ہو، کوئی پریشانی ہو، ان کو کوئی دکھ ہو جو وہ بانٹنا چاہتے ہوں اور ان کے پاس کوئی اور انسان دکھ بانٹنے کو نہیں ہو تو اس میں بھی ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور ان سے چلیے اس کا بقیہ حصہ پڑھنے کے لیے ہم اگلے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اور ان سے ترک تعلق نہ کیا جائے۔ ترک تعلق سے یہاں مراد ہے کہ ان سے کسی بھی قسم کا تعلق توڑ دینا۔ کیوں توڑیں ہم؟ اگر کوئی غریب ہے تو کیا ہم اس سے تعلق توڑ دیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اس میں ترجیح اپنے غریب اور ضرورت مند رشتہ داروں کو دی جائے۔ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فرض کیا ہے کہ زکوٰۃ انجانے لوگوں کو دینے سے پہلے ہم کوشش کریں کہ ہمارے جو غریب رشتہ دار ہیں، جو ضرورت مند رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے ہم ان کی مدد کریں۔ چلیے بچوں آگے پڑھتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف، اور آج کا ٹاپک یہیں ختم کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں آج کا ہمارا آخری سوال ہے سوال نمبر 8۔ ہمیں غریبوں، یتیموں اور مسافروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ جواب پڑھتے ہیں۔ ہمیں غریبوں، یتیموں اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ تو بچوں جو بچے یا انکل آنٹی ہمارے گھر پہ کام کرتے ہیں، اگر ہم ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح یتیم لوگ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، جو اس دنیا میں اکیلے ہوتے ہیں، اگر ہم ان کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہو جاتا ہے۔ مسافر جو ہمارے ساتھ سفر کر رہا ہو، کوشش کریں کہ اگر سفر کے دوران اس کو کسی قسم کی کوئی مدد چاہیے، کوئی پریشانی آتی ہے تو کوشش کریں کہ ان کی مدد کرنے میں پہل کریں۔ ان کی عزت کرنی چاہیے، اگر ان میں سے کوئی بیمار ہے تو ان کی عیادت کرنی چاہیے۔ کوشش کریں کہ آپ سے بڑے بزرگ ہوں، آپ کے ہم عمر ہوں، چاہے وہ آپ سے چھوٹے ہوں، کوشش کریں کہ ان کی عزت کریں۔ اگر کوئی سفر کے دوران کوئی بیمار ہے تو کوشش کریں کہ ان کی مدد کریں، ان کا خیال رکھیں۔ اگر انہیں کسی قسم کی بقیہ جواب کے لیے اگلے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اگر انہیں کسی قسم کی مالی مدد چاہیے تو ان کی مدد کی جائے۔ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کا حق ہے۔ اگر کوئی پریشان ہے مالی طور پر تو کوشش کریں کہ آپ اس کی مدد کریں، کیونکہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کا حق ہے، کیونکہ ہم سب مسلمان بہن بھائی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب ایک دوسرے کا بہت خیال رکھیں۔ چلیں بچوں، آج کا مشق کا حصہ 2 یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔